قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے اور ہدایت نامہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طرف سے بھیجا ہے ہماری طرف کہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ یہ حبل اللہ ہے، اللہ کی رسی ہے، جو اس کو تھام لے گا، پکڑ لے گا، لن انفصام لہا، یہ رسی ٹوٹتی نہیں ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ سے چھوٹے نہیں۔ ہم نے اگر اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو اس کا ایک سرا اللہ تبارک و تعالی کی دست قدرت میں ہے اور ایک سرا ہمارے ہاتھ میں آ جائے۔ تو جس بندے کا تعلق قرآن سے جڑ گیا اس کا تعلق اللہ کی ذات سے جڑ گیا۔ قرآن مجید کلام اللہ ہے، اللہ کی صفت ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے، قرآن بھی بابرکت ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات رحمت والی ہے، قرآن بھی رحمت والا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حفاظت والی ہے، حفیظ ہے، حافظ ہے، محافظ ہے، تو ایسے ہی قرآن مجید بھی حفاظت والا ہے، یہ بھی محفوظ ہے۔ اور جو اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے قرآن کی برکت سے اس کی بھی حفاظت ہوتی ہے، اس گھر کی بھی، اس مال کی بھی، اس جگہ کی بھی حفاظت ہوتی ہے قرآن مجید کی وجہ سے۔ آپ کبھی دیکھیں، یہ قرآن مجید کا نسخہ ہوتا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہاں لا یمسہ الا المطہرون، کہ پاک کے بغیر کوئی اس کو ہاتھ نہ لگائے۔ جو بھی اس کو ہاتھ لگائے وہ پہلے نجاست حقیقیہ سے، نجاست ظاہرہ سے، نجاست باطنیہ سے وہ پاک ہو، با وضو بھی ہو، غسل کے لحاظ سے بھی پاک ہو اور ظاہری نجاست کے لحاظ سے بھی پاک ہو۔ اور قرآن مجید کا یہ نسخہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے خود لی ہے، یہ اتنا محفوظ بابرکت ہے، اتنا پاک ہے، حدیث پاک کتابوں میں موجود ہے، فرمایا جس چمڑے پر قرآن ہو اس کو آگ نہیں جلاتی۔ تو بالکل ایسے جس سینے میں قرآن ہو، جس دل میں قرآن ہو، جس دماغ میں قرآن ہو، وہ بھی اب جہنم کی آگ سے محفوظ ہے، اس کو آگ جہنم کی نہیں جلائے گی جس کے اندر قرآن ہوگا۔ قرآن مجید ایسی شان والی کتاب ہے، اس پر یہ گتا لگا ہوا ہے۔ اب یہ قرآن یہاں سے شروع نہیں ہوا، ابھی ایک دو ورق آگے جا کر کے قرآن شروع ہوگا۔ قرآن مجید جہاں سے شروع ہوگا، لیکن یہ اس کے اوپر کاغذ گتا لگا ہوا ہے، یہ قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر یہ قرآن سے جڑا ہوا نہ ہوتا، یہی گتا کسی اور کتاب کے ساتھ لگا ہوتا، قرآن کے ساتھ لگا ہوا نہ ہوتا، تو اس کی پاکی پلیدی کا کسی نے لحاظ نہیں رکھنا تھا، اس کو ہاتھ لگاتے ہوئے کسی نے وضو غیر وضو کا لحاظ نہیں رکھنا تھا۔ یہ گلی میں پڑا ہوتا، کوئی اس کا ادب احترام نہ کرتا، یہ گندی نالی میں پڑا ہوتا، یہ ادھر پھینک دیا جاتا، کباڑ میں پھینک دیا جاتا، کوڑے کرکٹ میں پھینک دیا جاتا، کوئی اس کی عزت احترام شان عظمت نہ ہوتی، اس لیے کہ یہ قرآن سے جڑا ہوا نہیں تھا۔ اور اب یہی گتا قرآن کے ساتھ جڑ گیا۔ اچھا، یہ خود نہیں جڑا، اس نے کوئی محنت نہیں کی، اس نے کوئی کوشش نہیں کی، اس کا عقل نہیں تھا، اس کی سمجھ نہیں تھی، اس کا خرد اور فہم نہیں تھا کہ میں قرآن کے ساتھ جڑ جاؤں، اس کو تو جلد والے نے جوڑ دیا۔ جنہوں نے قرآن مجید کی جلد کی ہے، جنہوں نے قرآن مجید کو چھاپا ہے، انہوں نے جلد کے اندر اس کو جوڑ دیا ہے، یہ خود نہیں جڑا، لیکن اس جوڑ دینے کی وجہ سے اس کو شان ایسی مل گئی۔ اب میں قرآن کو اٹھاؤں گا تو آنکھوں سے لگاؤں گا تو میں اسی گتے کو لگاؤں گا پہلے، اگر میں اٹھاؤں گا سینے سے لگاؤں گا تو اسی گتے کو لگاؤں گا، اگر میں چوموں گا تو اسی گتے کو چوموں گا۔ اب یہ اتنی بڑی شان
اس گتے کی کیوں بن گئی ہے؟ اس لیے کہ یہ قرآن سے جڑ گیا ہے، یہ قرآن پر لگ گیا ہے۔ اگر یہ قرآن پہ نہ لگتا، اگر یہ قرآن سے نہ جڑتا تو اس گتے کی ٹکے کی ویلیو بھی نہیں ہونی تھی، اس کی کوئی شان، کوئی عظمت، کوئی اس کی وقت نہیں ہونی تھی، کوئی اس کی عزت، کوئی اس کا احترام نہیں ہونا تھا۔ اسی طریقے سے آپ کاغذ کو دیکھ لیں، یہ کاغذ جو قرآن کا ورق بنا ہوا ہے، یہی کاغذ اگر قرآن کا ورق نہ ہوتا، قرآن کے علاوہ کسی انگریزی کی کتاب کا، کسی ریاضی کی کتاب کا، کسی سائنس کی کتاب کا، کسی میڈیکل کی کتاب کا، کسی اور کتاب کا یہی کاغذ ورق ہوتا تو اس کی یہ شان، عظمت، عزت، احترام نہ ہوتا جو قرآن کا کاغذ، قرآن کا ورق بننے کی وجہ سے ہے۔ اب ہم ایک ایک چیز کو دیکھتے چلے جائیں۔ یہاں تو کاغذ لگا ہوا ہے، لیکن عام جو ہاتھ سے جلد کرتے ہیں وہ یہاں ایک کپڑا لگاتے ہیں، جلد میں جلد کرنے والے جلد ساز یہاں ایک کپڑا لگاتے ہیں، اور وہ کپڑا عام طور پر اسے کہتے ہیں پونی کا کپڑا۔ بالکل ایسا کپڑا ہوتا ہے کہ کوئی غریب سے غریب بندہ بھی اس کپڑے سے اپنے بچے کا لباس نہیں بناتا، وہ کہتے ہیں گھٹیا ہے، اس قابل نہیں ہے، یہ کسی کا لباس بنانے کے قابل نہیں ہے۔ غریب سے غریب بندہ بھی اس کپڑے سے اپنے بچے کا لباس نہیں بناتا، لیکن وہی کپڑا جب جلد ساز، جلد بنانے والا اس قرآن کے ساتھ جوڑ دیتا ہے تو پھر اسی کپڑے کو چوما جاتا ہے، اسی کپڑے کو آنکھوں سے لگایا جاتا ہے، اسی کپڑے کو سینے سے لگایا جاتا ہے، اسی کپڑے کی اتنی عظمت بن جاتی ہے کہ کوئی حاجی، غازی، نیک نمازی، کوئی عالم، قاری، مفتی بغیر وضو کے اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، حتیٰ کہ وقت کا نبی بھی بغیر وضو کے اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تو اتنی بڑی عظمت اس کپڑے کو مل جاتی ہے، گتے کو مل جاتی ہے، کاغذ کو مل جاتی ہے۔ جس سیاہی سے یہ قرآن مجید کے اوراق، ورق، کاغذ، یہ حروف لکھے ہوئے ہیں، یہی سیاہی اگر یہ قرآن کے حروف نہ لکھے ہوتے، اسی سیاہی سے ہم انگلش لکھتے، اسی سیاہی سے ہم ریاضی لکھتے، اسی سیاہی سے ہم میڈیکل کے کوئی نسخہ لکھتے، کوئی دوائی لکھتے، تو اس سیاہی کی کوئی عظمت، کوئی احترام نہیں ہونا تھا۔ جب اسی سیاہی سے قرآن کے لفظ لکھے ہیں، قرآن کے حرف لکھے ہیں، تو اب بتاؤ کتنی بڑی اس سیاہی کو وقت مل گئی۔ اب میں دعوت دے رہا ہوں کہ سیاہی کو عظمت مل گئی قرآن کی وجہ سے، کاغذ کو عظمت مل گئی قرآن کی وجہ سے، گتے کو عظمت مل گئی قرآن کی وجہ سے، اس کپڑے کو عظمت مل گئی قرآن کی وجہ سے۔ حالانکہ یہ جتنی چیزیں ہیں ان میں سے کوئی چیز بھی اپنی محنت سے، اپنی جد و جہد سے، اپنی کوشش سے قرآن کے ساتھ نہیں لگی، اس کو تو لگایا گیا ہے۔ ان میں تو عقل نہیں تھا، ان میں خرد فہم سمجھ نہیں تھی، لیکن ہم انسان، امت محمدیہ کے افراد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے، بہترین امت، ساری امتوں کی سردار امت، ہم اپنے عقل سے، اپنی خرد سے، اپنی فہم سے، اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے، اپنے کام کو چھوڑ کر کے، اپنی دکان کو چھوڑ کر کے، اپنی ملازمت سے وقت نکال کر کے، اپنے گھر سے وقت نکال کر کے، بیوی بچوں سے وقت نکال کر کے اگر ہم قرآن کے ساتھ جڑیں گے تو بتاؤ ہمیں کتنا عظمت ملے گی۔ سوچنے کی بات ہے کہ کاغذ گتا جس کو کسی اور نے جوڑا ہے اور اس کے کہنے کے بغیر جوڑا ہے، لیکن ہم جب جڑیں گے قرآن سے، ہم تو محنت کر کے جڑیں گے، ہم تو قربانی دے کے جڑیں گے۔ اگر کوئی حافظ بنا ہے تو محنت کر کے بنا ہے، کوئی ناظرے پڑھا ہے تو محنت کر کے پڑھا ہے، کوئی اگر عالم بنا ہے تو محنت کر کے بنا ہے، کوئی مفتی بنا ہے تو محنت کر کے بنا ہے، کوئی قاری بنا ہے تو محنت کر کے بنا ہے۔ اب بھی کوئی تلاوت کرتا ہے تو وہ اپنے باقی کام کاج کتنے چھوڑ کے قرآن کے لیے بیٹھتا ہے، چاہے وہ مسجد میں بیٹھا ہے، چاہے وہ گھر میں بیٹھا ہے، چاہے وہ دفتر میں بیٹھا ہے، چاہے وہ کہیں ہے، تو وہ کچھ نہ کچھ قربانی دے رہا ہے اور اپنی فہم سمجھ ارادے سے کر رہا ہے۔ تو اختیار سے، ارادے سے جب باقی کاموں کو چھوڑ کے قربانی دے کے بندہ قرآن کے ساتھ جڑے گا تو بتائیے اس بندے کی کتنی بڑی شان ہوگی، کتنی بڑی عظمت ہوگی۔ اب جیسے میں نے اس گتے کی مثال دی، اس کاغذ کی مثال دی، اس سیاہی کی مثال دی، اس کپڑے کی مثال دی، اگر میرا پیسہ اس کے ساتھ جڑ جائے گا، میری کمائی اس کے ساتھ جڑ جائے گی،
میری جان اس پر لگ جائے گی، میری عقل اس پر لگ جائے گی، میرا وقت اس پر لگ جائے گا، میری جو اللہ نے دی ہوئی صلاحیتیں ہیں میرے اندر دیکھنے کی، بولنے کی، سننے کی، اگر وہ اس پر لگ جائیں گی، میری زبان اسی کو بولے، میرے کان اسی کو سنیں، میری آنکھ اسی کو دیکھے، میرے ہاتھ اسی کو پکڑیں، میرے پاؤں اسی کی طرف چل کے آئیں، میرا دماغ اسی کو سوچے، اسی کو سمجھے، تو بتاؤ ان ساری چیزوں کو، ان کاغذ، گتے، کپڑے، ان سے زیادہ عظمت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ کتنی بڑی شان ملے گی اللہ کے بندے قرآن مجید کے ساتھ جڑنے سے۔ آج ہم لوگوں کے پاس ہر کام کے لیے وقت ہے، قرآن کے ساتھ جڑنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ ہر ضرورت، عید آ رہی ہے جی، عید آ رہی ہے، جوتے کا خیال آئے گا، بچے کے جوتے کا خیال بھی آئے گا، بچے کے ٹوپی رومال کا خیال بھی آئے گا، بچے کے جوڑے کا خیال بھی آئے گا، سوٹ کا خیال بھی آئے گا، بچی کا بھی آئے گا، بڑے کا بھی آئے گا، گھر کے کھانے کی چیزیں بھی، پینے کی چیزیں بھی۔ عید آ رہی ہے جی، فلاں رشتہ دار کا بھی، فلاں بہن کا بھی، فلاں پھوپھی کا بھی، ایک ایک کا خیال آئے گا۔ یہ خیال نہیں آئے گا کہ میری عید تو تب ہے جب میرا سب کچھ قرآن کے ساتھ جڑ جائے۔ میری عید تو تب ہے نا کہ جب میرا سب کچھ قرآن پہ لگ جائے، میرا سب کچھ قرآن کے ساتھ جڑ جائے۔ جوتے سے تو عید نہیں ہوتی، کپڑوں سے تو عید نہیں ہوتی، عید تو یہ ہوتی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، عید تو یہ ہوتی ہے کہ رمضان میرا سفارشی بن جائے، قرآن میرا سفارشی بن جائے۔ کل میں قبر میں جاؤں گا تو میرے قبر میں جاتے ہی قرآن کھڑا ہوگا، رمضان کھڑا ہوگا، میرے سفارشی بن کے قبر میں کھڑے ہوں گے اور فرشتوں کو روک رہے ہوں گے، خیال کرنا یہ میرا ہے، یہ میرا محبت کرنے والا ہے، یہ میرا دوست ہے۔ ایک طرف رمضان میرا سفارشی بن کے میری قبر میں کھڑا ہو، ایک طرف قرآن میرا سفارشی بن کے میری قبر میں کھڑا ہو۔ یہ ہے عید، اس کو عید کہتے ہیں۔ خوشی تو یہ، عید کا معنی خوشی ہے، خوشی تو یہ ہے۔ یہ کون سی خوشی؟ کپڑے اچھے پہن لیے، فرشتوں نے گرز بھی اچھے اٹھا لیے قبر میں۔ اچھے کپڑے پہننے والے چودھری صاحب کو لمبا کرو، اچھے کپڑے پہننے والے سردار صاحب کو لمبا کرو۔ رمضان اس کے دروازے پہ گیا تھا، قرآن اس کی آواز لگائی تھی، لیکن اس کی آنکھ نہیں کھلی تھی، اس کو روزوں کا نہیں پتا تھا، اس کو تراویحوں کا نہیں پتا تھا، اس کو عبادات کا نہیں پتا تھا، اس کو مسجد کی آبادی کا نہیں پتا تھا، اس کو اپنے محلے کے ہر ایک کا پتا تھا، لیکن قرآن کا نہیں پتا تھا، قرآن والوں کا نہیں پتا تھا۔ تو میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، اس کاٹن پہننے والے چودھری صاحب کو فرشتے لمبا کر کے وہ لگائیں گے کہ اس کی نسلوں کو سمجھ آ جائے گی کہ میری عید ہو رہی ہے، بربادی ہو رہی ہے۔ پھر اس کو سمجھ آئے گی کہ میں نے عیدیں منائی ہیں یا میں نے بربادیاں کی ہیں اپنے۔ اللہ کے قرآن سے جڑیں گے تب ہماری عید ہوگی۔ اللہ کے قرآن سے میں نے کتنی مثالیں دے کے سمجھایا، عرض کیا، بتایا کہ اللہ کے بندے یہ قرآن کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں بھیج دی گئی ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے ہدایت نامہ ہے، میرے اور آپ کے لیے گائیڈ بک ہے۔ آپ ایک اچھی کمپنی کی گھڑی خرید کرتے ہیں تو ساتھ ایک کتابچہ ہوتا ہے، گائیڈ بک ہوتی ہے۔ اگر آپ اچھی کمپنی کا موبائل خرید کرتے ہیں، ڈبے کے اندر ایک کتابچہ ہوتا ہے، وہ گائیڈ بک ہوتی ہے کہ اس کو چلانا کیسے ہے۔ آپ ایک اچھی کمپنی کی کوئی بھی برانڈ خرید کرتے ہیں تو وہ ساتھ آپ کو گائیڈ بک دیتے ہیں۔ آپ گاڑی خرید کر لیں، بے شک کوئی کار اچھی خرید کرتے ہیں، وہ آپ کو ساتھ گائیڈ بک دیتے ہیں کہ اس گاڑی کو استعمال یوں کرنا ہے۔ تو اللہ نے جو انسان کی مشینری اس دنیا میں بھیجی تو میرے رب نے ساتھ یہ گائیڈ بک بھیجی ہے کہ یہ مشین میری بنائی ہوئی ہے، اس مشین کو چلانا کیسے ہے، اس کے لیے گائیڈ بک یہ ہے۔ ہر ایک کمپنی اپنے چیز جو ایجاد کرتی ہے، بناتی ہے، اس کے ساتھ ایک گائیڈ بک دیتی ہے کہ اس کو استعمال ایسے کرنا ہے۔ اگر تم اس کے خلاف استعمال کرو، کمپنی کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی۔ کمپنی کی گارنٹی تب ہوتی ہے جب اس چیز کو کمپنی کی دی ہوئی گائیڈ بک اس کی ہدایات کے مطابق استعمال کرو گے۔ تو آج ہم کتنے بے وقوف ہیں، کیسے کم عقل ہیں، کیسے اپنے آپ کے بارے میں دیوانے بنے ہوئے ہیں، لفنگے بنے ہوئے ہیں، لیونے بنے ہوئے ہیں کہ ہمیں اپنا بھی نہیں پتا، اور چوڑے ہو کے سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے فلاں ہیں، بڑے فلاں ہیں، بڑے فلاں ہیں۔ میرے بھائیوں، عزت اسی کی ہے جس کی اللہ کی نگاہ میں عزت ہو، عزت اسی کی ہے جس کو قرآن عزت والا کہے، عزت اسی کی ہے جس کو سرکار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزت والا کہیں۔ ورنہ عزت اگر
عہدوں سے ہوتی تو فرعون بڑے عہدے والا تھا، نمرود بڑے عہدے والا تھا، شداد بڑے عہدے والا تھا، فلاں فلاں جو بڑے گزرے ہیں وہ بڑے اپنے آپ کو فن خواہ سمجھا کرتے تھے، لیکن میرے رب نے نمونے نہیں دکھائے، قرآن نے مثالیں بیان نہیں کی۔ ہمیں اندھے ہیں، ہمیں قرآن نظر نہیں آتا، اللہ کا کلام نہیں بتا رہا کہ حکومت کے ہوتے ہوئے اللہ نے فرعون کو غرق کیا ہے۔ یہ نہیں کہ پہلے حکومت چھین لیتا، اس کو تنہا کر دیتا، اس کو غریب کر دیتا، پھر اس کو ڈبکیاں دیتا۔ اللہ نے فرمایا وقت کا بادشاہ ہوتے ہوئے تجھے ڈبکیاں دے کے ماروں گا، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ بادشاہی بچا نہیں سکتی۔ قارون کا خزانہ، جس کے خزانوں کی چابیاں اونٹ اٹھایا کرتے تھے، اس خزانے کو پہلے چھینا نہیں ہے، اس خزانے کو پہلے ختم نہیں کیا، اس خزانے کے ہوتے ہوئے، خزانہ ساتھ ہوتے ہوئے فرمایا زمین پھٹی، اور خزانہ بھی زمین میں، قارون بھی زمین میں، اور قیامت تک زمین میں دھنستا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے۔ اگر خزانے نے بچانا ہوتا تو پھر قارون بچ جاتا، اگر وزارت نے بچانا ہوتا تو پھر شداد بچ جاتا، لیکن اللہ نے بتلایا کہ صدارت کے ہوتے ہوئے، حکومت کے ہوتے ہوئے، دولت کے ہوتے ہوئے، وزارت کے ہوتے ہوئے، چودراہٹ کے ہوتے ہوئے، کیسے 70 بڑے بڑے کافر سارے اپنے آپ کو سردار کہتے تھے، ہر ایک کا دعویٰ تھا کہ میں مکے کا بڑا سردار ہوں، میں مکے کا بڑا چودھری ہوں، میں مکے کا بڑا وڈیرا ہوں، میں مکے کا بڑا ڈیرے دار ہوں، میں مکے کا بڑا فلاں ہوں، لوگ میری واہ واہ کرتے ہیں، ہٹو بچوں کی صدائیں لگتی ہیں، پتہ چلتا ہے کہ فلاں آ رہا ہے۔ لیکن اللہ پاک نے بدر کے میدان میں ایک ایک کر کے ان کو جہنم واصل کیا، اور میرے آقا نے فرمایا صحابہ سے ایک ایک کی لاشوں کو ہاتھوں سے نہیں ٹانگوں سے پکڑو، اور جیسے مردہ جانور کو، کسی مردار کو گھسیٹ کر کے پھینکتے ہیں، فرمایا ایک ایک کی ٹانگوں سے پکڑ کے ان سرداروں کو، ان وڈیروں کو، ان نام نہادوں کو پکڑ کے گھسیٹ کے قلیب بدر میں ڈالو، جیسے مردوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، مرداروں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، یوں ایک جگہ پر ڈال کے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب کھڑے ہو کے فرمانے لگے اب بتاؤ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر کے دکھایا کہ نہیں؟ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو مردے پڑے ہیں، یہ بھی سنتے ہیں؟ فرمایا تیرے سے زیادہ سن رہے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا تیرے سے زیادہ سن رہے ہیں میری بات کو۔ اس لیے آج زندگی میں ہمیں وقت ملا ہے، صحت کے ساتھ ملا ہے، سلامتی کے ساتھ ملا ہے، عقل کے ساتھ ملا ہے، خدا کے لیے اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑ لو، خدا کے لیے اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑ لو، اپنے حال پہ رحم کر لو، اپنی جان پہ رحم کر لو، اپنے بچوں پہ رحم کر لو، اپنی نسلوں پہ رحم کر لو، خدا کے لیے فقیروں کی فریاد کو سن لو۔ تمہاری خیر خواہی کے لیے چیخ رہے ہیں، تمہاری خیر خواہی کے لیے تمہیں کہہ رہے ہیں، ورنہ جو اس وقت خواب غفلت میں ہم سوئے ہوئے ہیں، ایسے ہمارے بھائی، میں کئی مرتبہ اپنا جگر پھاڑ پھاڑ کے کہتا ہوں، میرے وہ بھائی کہ رمضان کے پہلے روزے سے لے کے جن کو آج تک ایک روزہ نصیب نہیں ہوا، جن کو آج تک ایک تراویح نصیب نہیں ہوئی، جن کو آج تک ایک سحری نصیب نہیں ہوئی، جن کو آج تک ایک افطاری نصیب نہیں ہوئی، جن کو آج تک ایک دفعہ مسجد کی حاضری نصیب نہیں ہوئی، خدا کے لیے وہ قابل رحم ہے۔ ہم ان کے حال پہ رحم کرتے ہوئے ان کے لیے اللہ سے رو رو کے مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے ان مسلمان بھائیوں کے حال پہ رحم فرما، یہ بھی تو انسان ہیں، یہ بھی ہمارے ابا حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، یہ بھی ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، انہوں نے بھی ہمارے والا کلمہ پڑھا ہے، انہوں نے بھی ہمارے والی کتاب قرآن مجید کو مانا ہے، یہ بھی ہمارے دین اسلام کا نام لیتے ہیں، اسی کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہم ان کے حال پہ رحم کرتے ہوئے ان سے ہاتھ باندھ کے خدا کے لیے درخواست کرتے ہیں، ان کے پاؤں پکڑ کے ان کے لیے درخواست کرتے ہیں کہ ابھی بھی وقت باقی ہے، ابھی بھی رمضان کے لمحات باقی ہیں، ایسا نہ ہو کہ اللہ کی پاک بارگاہ میں رمضان تمہارا گریبان پکڑ کے کھڑا ہو کہ میں ان کے دروازوں پہ گیا تھا، اللہ ان کو صحت بھی تو نے دی تھی، فرصت بھی تو نے دی تھی، لیکن یہ خواب غفلت سے نہیں جاگے تھے، آذان بھی سنتے تھے، قرآن بھی سنتے تھے، پتہ بھی تھا کہ تراویح ہر مسجد میں ہو رہی ہے، نماز ہر مسجد میں ہو رہی ہے، محلے میں ایک نہیں کئی مسجدیں تھیں، لیکن ان کی جوں تک نہیں رینگی تھی، تو پھر اللہ کے ہاں کوئی عذر ہوگا؟ کیا کہو گے؟
کیا کہو گے، کس منہ سے کہو گے، سوائے شرمندگی کے، سوائے رسوائی کے، سوائے ندامت کے، سوائے وہاں اپنے آپ کو ملامت کرنے کے کچھ نہیں ہوگا، اور اس وقت کی ملامت فاجا نہیں دے گی۔ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے اس کا یوم الندمان، پشیمانی کا دن۔ بہت ساروں کے لیے پشیمانی کا دن ہوگا، لیکن اس پشیمانی کا علاج آج ہو سکتا ہے، مرنے سے پہلے توبہ کر لو، واپس آ جاؤ، خدا کے لیے واپس آ جاؤ، ورنہ جس راستے پہ تم زندگی گزار رہے ہو یہ تباہی کا راستہ ہے، یہ بربادی کا راستہ ہے، یہ اپنی اگلے نسلوں کے لیے بھی بربادی کا راستہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت کسرائے وقت کو خط لکھا تھا، لکھا تھا، بخاری شریف میں وہ خط موجود ہے، فرمایا تھا تو مسلمان ہو جا، تیری وجہ سے تیری آگے والی ساری عوام مسلمان ہو جائے گی، ان سب کا ثواب تجھے ملے گا، اور اگر تو مسلمان نہ ہوا، میری بات نہ مانی، پھر تیری وجہ سے تیری آگے والی نسل اور عوام وہ بھی نہیں مسلمان ہوں گے، ان سب کا گناہ اور وبال بھی تیرے سر ہوگا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کے اندر موجود ہے۔ آج ہم اگر بڑے گھر کے سربراہ، محلے کے سربراہ، علاقے کے سربراہ، جو اپنے آپ کو ہر بندہ سمجھتا ہے کہ میں ہی بڑا ہوں، یاد رکھیے میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، ہمارا بڑا وہی ہے جو ہمارے دین کا بڑا ہے۔ ہمارا بڑا وہ نہیں ہے جو دوسرے لحاظ سے اپنے آپ کو بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے، وہ کسی اور کا بڑا ہے۔ ہمارا بڑا وہ ہے جو ہمارے دین کا بڑا ہے، جو ہمارے دین کے کام کو سنبھالے، ہم اس کے پاؤں چومنے کے لیے تیار ہیں، ہم اس کی نوکری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جو اللہ کا نہیں ہے، اللہ کے قرآن کا نہیں ہے، اللہ کے دین کا نہیں ہے، اللہ کے کلمے کا نہیں ہے، تو ہم ایسے کسی دولت مند، کسی عہدے والے کو سلام تو دور کی بات ہے، ہم اس کی طرف تھوکنا بھی اپنے تھوک کی توہین سمجھتے ہیں۔ ہمارے ایک اللہ والے تھے مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالی، وقت کا گورنر تھا عبدالرب نشتر، جن کے نام پہ نشتر اسپتال ملتان کے اندر بہت بڑا اسپتال ہے پاکستان کا، نشتر اسپتال۔ تو عبدالرب نشتر گورنر تھا پورے پنجاب کا وقت کا۔ اس نے اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کو لاہور کے اندر بلایا، حضرت کی طرف بندہ بھیجا کہ آؤ میری بیٹی کا نکاح پڑھانا ہے۔ حضرت نے فرمایا 2 شرطوں کے ساتھ آؤں گا، نمبر 1 تمہاری آنے جانے میں گاڑی تمہاری سواری استعمال نہیں کروں گا، اپنی سواری پہ آؤں گا، نمبر 2 جب آؤں گا تو انتظار نہیں کروں گا، نکاح تیار ہوگا پڑھا دوں گا، نہیں تیار ہوگا واپس آ جاؤں گا۔ یہ 2 شرطیں ہیں، اگر منظور ہیں تو آ جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، فلاں وقت مقرر ہو گیا۔ حضرت اپنی چاہے ٹانگے پر، چاہے سائیکل پر، جیسے بھی چاہے پیدل، اس وقت کے لحاظ سے پہنچ گئے، نکاح پڑھایا، تیار تھے۔ اب جب نکاح پڑھا جا چکا، گورنر ہے وقت کا، ان کی ڈرائیور گاڑی آ گئی کہ حضرت اب تو موقع دیں، یہ ہماری گاڑی آپ کو واپس گھر چھوڑ آتی ہے شیراں والا گیٹ میں۔ تو حضرت نے جملہ فرمایا جس کے لیے میں نے یہ واقعہ سنایا۔ حضرت نے فرمایا گورنر صاحب تیری گاڑی پہ پاؤں رکھنا میرے جوتے کی توہین ہے، تیری سرکاری گاڑی پہ پاؤں رکھنا عالم دین کے جوتے کی توہین ہے، مت سمجھو تمہاری گاڑیاں وہ کوئی اور ہوں گے جو تمہاری گاڑیوں کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہوں گے، ہم تو اللہ والے ہیں، ہمارا اللہ سے تعلق ہے۔ بتانا اس کو یہ مقصود تھا کہ یہ تو عوام کے خون پسینے کی گاڑیاں ہیں، جو حکومت والوں کے پاس ہیں، وزیروں مشیروں کے پاس، ان کے باپ کی ہیں، وہ ہمارے ٹیکسوں سے ہیں، عوام کے خون پسینے سے ہیں۔ تو ایک اللہ والے نے ایک جملہ کہا جو آج تک گویا لکھا ہوا ہے، فرمایا کہ تمہاری گاڑی پہ پاؤں رکھنا یہ میرے جوتے کی توہین ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ہم ہاتھ باندھ کے درخواست کرتے ہیں، اللہ کے لیے درخواست کرتے ہیں، کچھ نہیں لینا دینا، صرف اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، لیکن خیر خواہی ہر مخلوق کی کرتے ہیں۔ اب رمضان کا آخری عشرے کے بھی آخری ایام ہے، ایک ایک دن جا رہا ہے، ایک ایک گھڑی جا رہی ہے، اور کوئی پتہ نہیں اگلے سال کس کو یہ نصیب ہو کس کو نصیب نہ ہو۔ خدا کے لیے غفلت سے بیدار ہو جاؤ، جاگ جاؤ، سنبھل جاؤ، اپنے آپ کو سنبھال لو، ورنہ پھر پچھتاؤ گے، اور اس پچھتاوے میں سوائے ندامت کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔